حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات پاک میں جو عظیم واقعات رونما ہوئے ان میں سے ایک حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ اور ان کی قوم پر آنے والا عذاب ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی حران بن طارق کے بیٹے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام ولہ تھا، جن سے دو بیٹیاں عریسہ اور دغوسا تھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حکم سے سرزمین غرز کر کے ایک شہر سدوم میں رہائش پذیر ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی والدہ کا تعلق بھی اسی سرزمین سے تھا۔ سدوم کے مسافات میں کئی چھوٹے شہر اور بستیاں آباد تھیں۔ یہاں کے لوگ فاسق، فاجر اور کافر تھے۔ مسافروں کو لوٹتے تھے، فحش گوئی کرتے تھے، راہگیروں پر آوازیں کستے اور ہر بری حرکت ان کا پسندیدہ مشغلہ تھی۔ ان لوگوں نے ان سب برائیوں کے بعد ایک ایسی بری حرکت شروع کی جو بنی آدم میں پہلے کسی کے فہم و گمان میں نہ تھی۔ یہ لوگ لڑکوں سے بدفعلی کرتے تھے اور عورتوں کے نزدیک نہ جاتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اللہ عز و جل وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی اور انہیں حرام کاموں سے منع فرمایا۔ یہ لوگ اپنی سرکشی پر ڈٹے رہے اور آپ علیہ السلام کی باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ جب ان کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو پھر اللہ عز و جل نے ان پر ایسا عذاب نازل فرمایا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ یہ عذاب ایسا تھا جس نے انہیں دنیا بھر میں عبرت کا نشان بنا دیا۔ دوستو، ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو چلیے دوستو، بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اللہ عز و جل وحدہ لا شریک کی دعوت دی اور انہیں ان کی بری حرکات سے روکا تو انہوں نے آپ علیہ السلام کا انکار کیا اور ایمان نہ لائے۔ ان ظالموں میں سے ایک بھی راہ راست پر نہ آیا اور اپنے حال میں مست رہا۔ ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ حضرت لوط علیہ السلام کو اپنے درمیان سے نکال دیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ لوط علیہ السلام اور اس کے گھر والوں کو اس شہر سے نکال دو، یہ پاکی چاہتے ہیں۔ یہ لوگ برائی کے کاموں میں اس حد تک مشغول ہو گئے کہ حضرت لوط علیہ السلام خود ہی مارے شرمندگی کے یہ شہر چھوڑ جائیں۔ یہ لوگ آپ علیہ السلام کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرتے اور ایسا وہ حسد کی وجہ سے کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں ایک بری عادت یہ بھی تھی کہ یہ ڈاکے ڈالتے تھے، راہگیروں کا مال لوٹتے تھے، دوستوں سے خیانت کرتے تھے اور پھر اپنی مجالس میں بیٹھے بیٹھے پیٹ کی ہوا خرچ کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ اپنی مجالس میں ظلم و زیادتی کی داستانوں کو بڑے فخر سے بیان کرتے تھے اور ایسی فحش گوئی سے کام لیتے کہ ذرا بھی عار محسوس نہ کرتے تھے۔ یہ بدبخت اپنے نبی حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کرتے تھے کہ اے لوط علیہ السلام، اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ ان بدبختوں نے اللہ عز و جل کے نبی سے خود ہی عذاب کا مطالبہ کیا اور اس سے قبل دیگر قوموں پر عذاب کو نظر انداز کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان بدبختوں کے مقابلے میں اللہ عز و جل سے مدد طلب کی۔ اللہ عز و جل کی غیرت کو جوش آیا اور اس نے حضرت لوط علیہ السلام کی دعا قبول کی اور فرشتوں کا ایک گروہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صاحب علم بیٹے کی خوشخبری دی اور کہا کہ ہم قوم لوط کی جانب جاتے ہیں تاکہ انہیں صفحہ ہستی سے نیست و نابود کیا جا سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں سے کہا کہ ان میں حضرت لوط علیہ السلام بھی ہیں۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں اور ہم انہیں اور ان کے گھر والوں کو ضرور بچائیں گے، ماں سوائے ان کی ایک بیوی کو جو ان ظالموں میں سے ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہیں اس کا غم ہوا اور پریشان ہوئے۔ حضرت لوط علیہ السلام بولے، آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے۔ مفسرین کرام کا قول ہے کہ وہ فرشتے حضرت جبرائیل، حضرت مکائیل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے۔ جب یہ تینوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری سنا چکے تو انہوں نے حسین و جمیل لڑکوں کی صورت اختیار کی اور سدوم کی سرزمین میں پہنچے اور حضرت لوط علیہ السلام کے مہمان بنے۔ دوستو، یہ تینوں فرشتے قوم لوط کی آزمائش کے لیے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس یہ تینوں رات کے وقت پہنچے اور ان سے رات ان کے گھر گزارنے کی درخواست کی۔ حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ یہ آزمائش ان کے لیے سخت ہے کیونکہ یہ تینوں خوبصورت ہیں اور کہیں ان کی سرکش قوم کے ہاتھ نہ لگ جائیں۔ آپ علیہ السلام یہ نہ جانتے تھے کہ یہ فرشتے ہیں، اسی وجہ سے خطرہ تھا کہ میں اکیلا ان تین مہمانوں کی حفاظت کیسے کر سکوں گا۔ اور ادھر اس سے قبل قوم آپ علیہ السلام پر یہ شرط بھی عائد کر چکی تھی کہ آپ علیہ السلام اپنے گھر کسی مہمان کو نہ ٹھہرائیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے لیے یہ صورتحال بہت پریشان کن تھی۔ جب یہ تینوں مہمان حضرت لوط علیہ السلام کے گھر داخل ہوئے تو حضرت لوط علیہ السلام کی کافر بیوی گھر سے نکلی اور اس نے لوگوں کو بتا دیا کہ ہمارے گھر کچھ مہمان آئے ہیں جو بہت ہی خوبصورت ہیں اور اس سے پہلے اتنے حسین و جمیل میری نظر سے نہیں گزرے۔
یہ سن کر لوگ دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو اندر داخل ہونے سے منع فرما رہے تھے اور روکتے جا رہے تھے۔ دروازہ بند تھا اور وہ اسے کھول کر اندر جانا چاہتے تھے۔ آپ علیہ السلام نصیحت کرتے ہوئے دروازے کی پچھلی طرف سے انہیں روک رہے تھے، اور جب انہیں روکنا مشکل ہو گیا اور آپ علیہ السلام تنگ آ گئے تو آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے انہیں اللہ سے ڈرایا اور کہا کہ مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو، اور تم سب بدنیت ہو، تم لوگ غلیظ فعل میں مبتلا ہو، اور تم میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو خیر اور بھلائی کے راستے پر ہو، تم سب بدکار، فاسق و فاجر اور کافر ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہی بات فرشتے سننا چاہتے تھے، حالانکہ وہ آپ علیہ السلام کی قوم کی حرکات سے آگاہ تھے۔ فرشتوں نے کہا، اے لوط علیہ السلام، ہم آپ علیہ السلام کے رب کی جانب سے بھیجے گئے ہیں، یہ لوگ ہمیں کچھ نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسی اثناء میں بیت تشریف لائے اور اپنا پر ان کی آنکھوں پر مارا، جس سے وہ اندھے ہو گئے، انہیں کچھ دکھائی نہ دیتا تھا اور وہ دیواروں کا سہارا لے کر اپنے گھروں کو لوٹے۔ وہ بدبخت جاتے ہوئے بھی حضرت لوط علیہ السلام کو دھمکیاں دیتے جاتے تھے کہ کل تم سے نمٹ لیں گے۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ علیہ السلام رات کے آخری پہر میں اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیں اور پیچھے مڑ کر کوئی نہ دیکھے، یعنی جب ان پر عذاب نازل ہو تو ان کی آوازوں پر دھیان نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ علیہ السلام اپنے گھر والوں کے پیچھے چلیں جس طرح ہانکنے والا اپنی بھیڑوں کو ہانکتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں، کیونکہ اس پر بھی وہی عذاب نازل ہوگا جو باقی قوم پر نازل ہوگا۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو خبر دی کہ ان پر عذاب کا مقررہ وقت صبح کا ہے اور صبح قریب ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کو رات کے پچھلے پہر لے کر نکلے۔ آپ علیہ السلام کی دونوں بیٹیاں آپ علیہ السلام کے ہمراہ تھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام جب اپنی بیٹیوں کو لے کر جس وقت شہر کی حدود سے باہر پہنچے، اس وقت صبح صادق کا وقت تھا، سورج طلوع ہوا اور اس کے ساتھ ہی اللہ عز و جل کا عذاب بھی شروع ہو گیا جو روکا نہیں جا سکتا تھا۔ قصص الانبیاء کے مطابق فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ علیہ السلام نزدیکی پہاڑ پر چلے جائیں، لیکن آپ علیہ السلام کو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنا دشوار لگا۔ آپ علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا کہ مجھے نزدیکی شہر میں جانے دیں۔ فرشتوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ علیہ السلام کے پہنچنے کا انتظار کریں گے۔ پھر جب آپ علیہ السلام نزدیکی شہر سور پہنچ گئے، جسے لوگ غورزغر کہتے تھے، جب آپ علیہ السلام وہاں پہنچے تو سورج کی کرنیں نمودار ہوئی اور ساتھ ہی عذاب الہی کا بھی نزول ہوا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، پھر جب آن پہنچا اللہ کا حکم تو ہم نے کر دیا انہیں اوپر سے نیچے، یعنی بستی الٹا دی اور اس پر پتھر برسائے آگ میں پکے ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی رب کی جانب سے اور ظالموں سے کچھ دور نہیں وہ بستی۔ مفسرین کرام نے بیان کیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کے ایک کنارے سے اس شہر کی بنیادوں کو اکھیڑ دیا۔ یہ شہر 7 بستیوں پر مشتمل تھا۔ ایک قول کے مطابق 4000 لوگ رہائش پذیر تھے۔ ان کے جانور، مکان اور زمینیں سب تباہ و برباد ہو گئیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سب کو اٹھایا اور آسمان پر لے گئے، یہاں تک کہ فرشتوں نے مرغوں کی اذان اور کتوں کا بھونکنا سنا۔ پھر اس شہر کو کفار پر الٹا دیا گیا اور اوپر کی زمین نیچے ہو گئی۔ ان پر پتھر برسائے گئے جو موسلادھار بارش کی طرح ان پر برستے تھے۔ ہر پتھر پر اس شخص کا نام درج تھا جو اس پر آ کر گرتا تھا اور اسے ہلاک کر دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی اس بستی کو عبرت کا نشان بنا دیا، اور آج تک اس بستی میں اتنی حدت پیدا ہو گئی ہے کہ نہ تو اس کے علاقے سے کچھ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کے ارد گرد کے علاقوں کو قابل کاشت بنایا جا سکتا ہے۔ دوستو، یہ جگہ جارڈن اور اسرائیل کے درمیان ہے جو ریڈ سی کہلاتی ہے۔ یہاں کا پانی کھارا اور مردار ہے، زمین کاشت کے قابل نہیں ہے اور دور دور تک کوئی انسانی بستی نہ ہے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں میں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔